بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہا غبار خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، قلب میں ڈالتی عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی کرسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تمام احباب اس طریقے سے جو ہے وہ درود شریف پڑھیں کہ ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنی قبر انور کے اندر ہمارے درود شریف کو سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا کہ میرا امتی جس جگہ بھی بیٹھ کے میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کو درود شریف کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی مجلس راستہ کرو تو میرے اوپر درود شریف لازمی پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف پڑھنا تمہاری محفل کے لیے باعث برکت ہے۔ اس جون سی میرے نبی پاک کی حدیث تھی، اس کی تشریح اقبال نے کی۔ اقبال نے کہا نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دورے پیمانہ، فقط نگاہ سے رنگی ہے بزم جانانہ۔ اقبال بولا یا رسول اللہ، ہماری محفل میں نہ شراب چلتی ہے نہ شراب کے جام چلتے ہیں، ساقی کچھ بھی نہیں چلتا، اگر کچھ چلتا ہے تو وہ صرف آپ کی نگاہ چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں چلتا۔ تو درود شریف میں جو ہے وہ ہمارے لیے بے شمار برکتیں میرے رب نے رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اے مومنو توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، ایسی پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہو جائے جتنا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں کے ذریعے واپس نہیں جا سکتا۔ جب مومن توبہ کر لے تو اس کے لیے گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا کہ آگ میں جانا آسان ہو جائے اور گناہ کی طرف واپس آنا مومن کے لیے مشکل ہو جائے۔ ہم لوگ تو توبہ کرتے ہیں، ہماری تو توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا نا توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ کہا ہم تو توبہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ نام اپنے منہ مبارک سے نکالتے ہیں، ہم تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ گر ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو غلاف، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ مولانا روم نے فرمایا کہ انسان اگر ہزار بار بھی اپنے منہ کو مشک و غلاب سے دھوئے پھر بھی نبی پاک کا نام لینا حد درجے کی بے ادبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ اس طریقے سے کرو کہ دوبارہ تم گناہ کی طرف نہ جا سکو۔ اور مکاشفۃ القلوب جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر توبہ کا بیان موجود ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن گناہ کرتا ہے نا تو اس کا جو سا کھاتا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا گناہ لکھنے کے لیے جب بندہ مومن پھر گناہ کرتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ لکھا جاتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہیں، اس کے کھاتے کے اندر تمام نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے فرشتہ، وہ کہتا ہے یا اللہ یا باری تعالیٰ، ابھی یہ تیرا بندہ گناہ کر رہا تھا اور اس کا پورا رجسٹر جو ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا، ابھی چند لمحوں کے اندر اندر جو ہے اس کے تمام گناہ نیکیوں میں کیسے بدل گئے؟ تو آگے سے جو ہے وہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتے، کیا تجھے نہیں معلوم میرے بندے نے پہلے گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ سے پہلے سچی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ دوبارہ وہ گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائے گا، میں نے اس کی برکت سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اس کی برکت سے، توبہ کی برکت سے۔ آج جو ہے وہ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔
ہم سب جو ہے وہ کس کا شکار ہیں؟ گناہوں کا شکار ہیں۔ غیبت، بدخوئی، چغل خوری، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جو معاشرے کے اندر رچ بس رہی ہے۔ ہمیں جو اس وقت ہے وہ سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ تو میرے خدا نے فرمایا کہ اے فرشتے، کیا تجھے یہ بات نہیں معلوم کہ میرے بندے نے پہلے گناہ کے بعد دوسرے گناہ سے پہلے توبہ کی، اور میں جو ہے وہ اپنی شان کے قابل نہیں سمجھتا کہ ایک میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ بھیج دوں۔ اور ایک مرتبہ جو ہے نا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا بیٹھے ہوئے نا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی مجلس کے قریب سے نا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عتبہ، اس کا جو ہے وہ گزر ہوا۔ اس وقت اس نے توبہ نہیں کی تھی، بڑا گناہ گار تھا۔ تو نا جب وہ گزرا ہے نا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نا اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے کہ آخر لوگ کب تک اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے معمور نہیں کریں گے، اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو روشن نہیں کریں گے۔ یہ بات جو ہے وہ سننے کی دیر تھی کہ عتبہ پڑا کھڑا جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ ان کی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، شخص نے کھڑے ہونے کے بعد کہا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں بڑا گناہ گار ہوں، کیا خدا میرے گناہ معاف کرے گا؟ تو حسن بصری نے فرمایا، تم زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگا دو، ایک آنسو بہو، اللہ تمام گناہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ تو عتبہ وہیں پہ جو ہے وہ کھڑا اس نے غش کھایا، اور غش کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا، اور وہ شعر پڑھتا جا رہا ہے۔ شعروں میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے پر خوبی جانتے ہیں کہ وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر تعالیٰ پھر بھی تیرے بندے تیری طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہ تو دو چار باتیں کہنے کے بعد نا عتبہ بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی نا تو اس نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا اس نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرما۔ دوسری دعا اس نے مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ آواز کے اندر، میری گفتگو کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ جس طریقے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کے میرا دل تیری طرف مڑ گیا ہے، اسی طریقے سے جو ان سے میری گفتگو سن کے کسی اور گناہ کار کا بھی جو ہے وہ دل مڑ جائے۔ اور تیسری دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے حرام سے بچائے رکھنا اور مجھے اس کے اوپر استقامت عطا فرمانا۔ تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی تینوں دعائیں قبول کیں، اور اس نے کھانے کے متعلق کہا، یا باری تعالیٰ مجھے جو ہے وہ روز بروز کھانا عطا فرمائے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی اہل بیت کے لیے جو ہے وہ صرف مناسب کھانا مانگتا ہوں، ایک وقت کا۔ اگر ظہر کا ٹائم ہے تو صرف ظہر کا، عصر کا ٹائم ہے تو میں صرف عصر کا کھانا مانگتا ہوں۔ اور آگے لکھا گیا ہے کہ امام غزالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی جو ہے نا دروازے پہ، عتبہ کے دروازے پہ ہر روز کوئی شخص 2-4 روٹیاں رکھ جاتا۔ تو عتبہ سے جب وہ کسی نے پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آتی ہیں، تو عتبہ نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آتی ہیں۔ اور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ درویش بندہ گزرا ہے، میاں والی کی جو ہے وہ جان بنا ہے امام، اور بھی امام بڑے وہاں پہ موجود ہیں، میاں والی کی جان ہے، غازی علم دین شہید بھی ادھر ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب گناہ کے بعد تمہارے ذہن سے گناہ کا تصور بھی نکل جائے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ گناہ کے بعد گناہ کی یاد بھی گناہ ہے، توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔